کیا آپ جانتے ہیں پہلے انسان کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اس زمین پر ایک ایسی مخلوق آباد تھی جس نے خون کی ندیاں بہا دی تھیں، جسے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا تھا؟ وہ تھے جنات۔ اللہ نے انہیں آزادی دی تھی، لیکن انہوں نے زمین کو تباہ کر دیا۔ ظلم اس حد تک بڑھا کہ آسمان سے ایک عظیم فوج زمین پر اتری۔ نورانی فرشتوں نے ان باغی جنات کو پہاڑوں اور سمندروں میں کھدیڑ دیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس عظیم فوج میں فرشتوں کے ساتھ کون تھا؟ ایک جن، عزازیل، ایک بڑا عابد جسے آج ہم ابلیس کے نام سے جانتے ہیں۔ جنات کے اس خوفناک انجام کے بعد آسمان میں ایک عظیم اعلان ہوا۔ اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا اور زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا فیصلہ سنایا۔ فرشتے حیران تھے، انہوں نے پوچھا، کیا تو اسے بنائے گا جو زمین پر خون بہائے؟ لیکن اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل اور کچھ فرشتے ایک خاص مٹی لینے زمین پر اترے۔ انہوں نے زمین کے ہر کونے سے لال، سفید، کالی اور نرم مٹی جمع کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں ہر انسان کا رنگ اور مزاج الگ ہے۔ اب اس جمع کی ہوئی مٹی کو جنت کے پانی سے گوندھا گیا۔ مٹی تو جمع ہو گئی، لیکن اب اس پاک مٹی سے کیا بننے والا تھا؟ اس مٹی کو ایک عظیم و شان پتلے کی شکل دی گئی۔ یہ حضرت آدم تھے۔ اس پتلے کو سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا جب تک یہ بچتی ہوئی مٹی نہ بن گیا۔ زمین پر رکھے اس پتلے کو دیکھ کر فرشتے حیران تھے، لیکن ابلیس جل رہا تھا۔ ابلیس، جو اب تک ایک بڑا عابد تھا، اس کے دل میں تکبر پیدا ہونے لگا۔ وہ اس کھوکھلے پتلے کے اندر اور باہر تیزی سے چکر لگاتا اور کہتا، اگر اس پر مجھے قابو مل گیا تو میں اسے تباہ کر دوں گا۔ مٹی کا جسم تیار تھا، لیکن اب انتظار تھا اللہ کی روح پھونکنے کا۔ صدیاں گزر گئیں اور پھر وہ عظیم وقت آیا جب اللہ نے حضرت آدم کے اس مٹی کے جسم میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ یہ مقدس روح سب سے پہلے ان کے سر اور آنکھوں کے حصے میں آ کر رکی۔ جیسے جیسے روح نیچے اتر رہی تھی، وہ بجتی ہوئی مٹی گوشت میں بدل رہی تھی۔ جسم میں روح پوری طرح آتے ہی حضرت آدم نے پہلی سانس لی۔ زندگی کی پہلی علامت کے طور پر انہیں ایک زوردار چھینک آئی، اور انسان کے منہ سے نکلنے والے سب سے پہلے الفاظ تھے، الحمدللہ، اور اللہ نے فرمایا، یرحمک اللہ۔ حضرت آدم کی تخلیق مکمل ہوئی تو آسمانوں میں ایک حکم گونجا۔ تمام فرشتوں اور ابلیس کو حکم ہوا، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ کا حکم سنتے ہی تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے۔ لیکن اس عظیم بھیڑ میں ایک وجود اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ وہ ابلیس تھا جس نے تکبر میں آ کر سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ غرور میں اندھے ہو کر اس نے کہا، میں اس مٹی سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے صرف مٹی سے۔ اور یہیں سے ایک بڑا عابد ہمیشہ کے لیے شیطان بن گیا۔ ابلیس کو ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا گیا اور حضرت آدم وہاں رہنے لگے۔ اللہ نے انہیں جنت کی ہر نعمت دی، لیکن پھر بھی انہیں ایک اکیلا پن محسوس ہوا۔ ایک دن جب وہ سو رہے تھے، اللہ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب وہ جاگے تو پاس میں ایک بے حد خوبصورت اور سکون دینے والا وجود پایا۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں چاہو رہو اور کھاؤ، لیکن صرف اس ایک درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ وہ آزمائش تھی جس نے پوری انسانیت کی تاریخ اور مستقبل بدلنے والی تھی، کیونکہ جنت کی حدوں کے باہر ایک دشمن ان کے پھسلنے کا بے قراری سے انتظار کر رہا تھا۔ ابلیس جانتا تھا کہ وہ طاقت سے نہیں جیت سکتا، اسی لیے اس نے دھوکے کا سہارا لیا۔ اس نے آدم اور حوا کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، جھوٹی ہمدردی اور قسموں کے ساتھ۔ اس نے کہا، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دینے والے درخت کا راز نہ بتاؤں؟
इंसान अपनी फितरत से भूलने वाला है, वो शैतान की झूठी कस्मों के जाल में फंस गए और आखिरकार उन्होंने उस ममनुआ दरख्त का फल चख लिया और तभी सब कुछ बदल गया। उनका नूरानी लिबास उतर गया और उन्हें अपनी बहुत बड़ी गलती का गहरा एहसास हुआ। अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से नहीं रोका था? अब तुम जमीन पर उतरो। और यहीं से इंसान की आजमाइश और इस दुनिया की असल कहानी का आगाज हुआ। जमीन पर कदम रखते ही उन्हें अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हुआ। उन्होंने सालों तक जमीन पर अल्लाह के हुजूर में रो रो कर माफी मांगी। फिर अल्लाह ने अपने करम से उन्हें तौबा के कुछ खास अल्फाज सिखाए। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तूने माफ न किया तो हम खसारे में पड़ जाएंगे। और अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। और यहीं से इस जमीन पर इंसानी नस्ल का वो लंबा सफर शुरू हुआ, जिस सफर में पहला कत्ल एक भाई ने अपने ही भाई का किया। दुनिया के उस पहले कत्ल की खौफनाक दास्तान देखेंगे हम अगले एपिसोड में। सब्सक्राइब करें।